سینئر رہنما محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. پی ٹی آئی کا سوال تو پی ٹی آئی والوں سے کریں گے, میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ والوں سے نون لیگ کے سوال کر لیا جائیں. ایک تو زبیر ہمیں یہ سمجھائیے, یہ روز کام تھک گئے ہیں کہ روز کی ایک تازہ نئی خبر آ جاتی ہے کہ آج مفاہمت کرنی ہے, آج مزاحمت کرنی ہے. تو آج کا لیٹسٹ کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل فرمایا کہ ہم نے وہ اکاؤنٹیبلٹی احتساب ان لوگوں نے سے ضرور کرنا ہے مگر وقتی طور پہ ابھی نہیں کرنا. مگر آج شہباز شریف صاحب نے کچھ دوبارہ بہت زیادہ مفاہمت کی طرف کہا, انہوں نے کہا جی کوئی ہم نے احتساب تصوب نہیں کرنا, صرف ملک اور قوم کے لیے نہیں کرنا. آج کا لیٹسٹ کیا ہے؟ مفاہمت کرنی ہے کہ مزاحمت کرنی ہے؟ دیکھیں وہ جو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا نا ابھی 3-4 دن پہلے, جس میں انہوں نے کہا تھا مفاہمت ہی کرنے کی بات کی تھی, اور انہوں نے یہ بالکل کلیریفائی کیا تھا وہ میاں صاحب کے آفس کے باہر, ظاہر سے ان سے ملنے کے بعد ہی کی بات ہے کہ جی ہم نے اپنا جو میاں صاحب نے اپنا کیس جو ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. یہ 2019 یا 2020 میں جب بھی انہوں نے کہا تھا. آپ کو پتہ ہے بیچ میں ابھی کیا ہوا, ظاہر ہے پہلے مزاحمت میاں صاحب نے خود کہا کہ جی ہم ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے, پھر اس کو ہم ادھر سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا اور بھی لیڈرز نے, شہباز صاحب نے آج پھر ایک وہ جو جلسے میں یا کارنر میٹنگ میں گئے تھے تو ادھر بھی انہوں نے کہا, ایمفسائز کیا اس چیز کو. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا ہے, اب ایک تو ہماری پارٹی میں ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ وہ ایک نئی چیز کو کھول دیتے ہیں. میاں نواز شریف کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے, اینڈ وہی پارٹی کی پوزیشن ہے کہ ہم یہ نہیں کہ وقتی طور پر اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, بٹ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس ایشو کو کہ دیٹ از ناٹ دا ایشو. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈبیٹ کے بعد اس چیز پر ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی اس وقت پاکستانی جو پاکستانی ہے, عام پاکستانی ہے, اس کا ایشو کیا ہے. اس معیشت اس وقت عامر, میں اپنی جتنی بھی ایڈلٹ لائف ہے پاکستان کی جو نظر ہے میرے پر, اتنی خراب معیشت کبھی بھی نہیں. مطلب چیلنجز جو اس وقت ہیں وہ ایسے باقاعدہ, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو عبور کرنا ایک ایسا بڑا مارکا ہوگا کہ وہ جتنے بھی تمغے آپ کہیں کہ وہ دیے جا سکتے ہیں. اب اس میں اگر آپ اس کو یہاں ڈریگ کرنا شروع کر دیں گے کہ اگر آپ کا فوکس ادھر ہوگا بجائے کہ 24/7 معیشت کی بحالی کے اوپر فوکس کریں اور پاکستانی عوام کے لیے روٹی سستی کریں, آٹا سستا کریں, دالیں, چینی اور یہ وہ, اس وقت مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے, تو اس کو بے روزگاری. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی بالکل وجہ سمجھ آتی ہے. مگر ایک بڑا سمپل بیسک سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس جو آ رہے ہیں, یہ آیا کسی ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں یا بغیر ڈیل کے آ رہے ہیں؟ ڈیل مطلب کس کے ساتھ ڈیل کر کے آ رہے ہیں؟ ڈیل کا یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو وہ پروٹیکٹیو ڈیل ملے گی تو وہ آئیں گے, اور وہ آلموسٹ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کو یہ مل جائے گی. جبکہ دوسرا اس کا مخالف نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہرحال ان کا ایک لیگل سٹیٹس اس طرح کا ہے کہ ان کو گرفتار ہو کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو وہ استقبال کے لیے کیا جائے گا اور ان کو مینار پاکستان لیا جائے گا, تو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں عامر, وہ انہوں نے آج آنا تھا یا مہینے بعد آنا تھا یا 6 مہینے پہلے آنا تھا, ان کا وہ جو سٹیٹس لیگل سٹیٹس تھا وہ تو چینج نہیں ہوتا, کیونکہ وہ یہاں سے جس سرکمسٹانسز سے گئے تھے اور اس کے بعد کورٹس نے جو بھی ڈکلیئر کیا وہ تو ان چینجڈ ہے. اب ان کے جو قانونی مشیر ہیں جو ان سے جب میں لندن میں تھا تو اس وقت ملے بھی تھے سامنے ان سے اور میڈیا, اب اس میں ان کا سب سے ویو پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ ویو پوائنٹ یہی ہے, اور جو ہو سکتا ہے ان کے جو تحفظات ہوں وہ مجھے نہیں پتا, وہ اور کسی کو نہیں پتا, بٹ وہ اس چیز پر بینک کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ کبھی تو آنا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا 2 مہینے پہلے آئے. بہت سے لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ان کا اپنا بھائی ہے, تو ایگزیکٹو ڈیئر ناٹ ڈو اینی تھنگ اس وقت. تو وہ جو ہے ایک آپ سیاست میں یا کسی چیز میں بھی ایک وہ تو کرتے ہیں, ایک امید ہوتی ہے, اور امید ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے.
ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ کورٹ نے ان کو چھوڑا تھا اور کورٹ ہی وہ واپس جائیں گے. تو جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو فرسٹ انسٹنس جیسے ہی کورٹ کھلے گا وہ کورٹ جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے عدالت میں جائیں گے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. جیسے ہی کورٹ کھلے گا وہ تو سیٹرڈے کی شام کو 6:30 بجے تو لینڈ کریں گے. اس وقت تو کورٹ بند ہوگا نا. نہیں، کورٹ تو بند ہوگا مگر وہ گرفتار ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں تو وہاں سے گھر تو نہیں جا سکتے نا. پھر وہ حوالات میں جائیں گے، جیل میں جائیں گے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے جو نواز شریف کو ایڈوائز، آپ خود بڑے سمجھدار ہیں، کامن سینس آپ کی، لا کی انڈرسٹینڈنگ، گورنر رہے ہوئے ہیں، بڑے وہ امپورٹنٹ عہدوں پہ رہے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کی کامن سینس کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس پہ جیسے لیگل کیس کوئی بھی ہوتا ہے، آپ کورٹ میں جاتے ہیں، دو حریف ہوتے ہیں، ایک اپنے پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، دوسرا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اور پھر جج فیصلہ کرتا ہے. یہ بھی اسی طرح سے ہے. آپ اس میں کوئی ون سائیڈڈ اوپینین نہیں ہے. اگر آپ کسی ہمارے بڑے عرفان قادر صاحب کو لیں گے جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے لیگل کیسز کرتے رہے ہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے ان کے اوپر جس طرح کے کیسز تھے تو he'll be a free man when he sets in, and that freedom will be gained before he leaves from London or from wherever وہ قطر میں ہوں گے یا جہاں بھی ہوں گے جہاں سے وہ آئیں گے. تو وہ پروٹیکٹیو بیل جو بھی ہے وہ کورٹ دے گا نا. ہم اپنی مرضی سے گن پوائنٹ پر تو نہیں کہیں گے کہ جی ان کو ٹچ نہ کرے یا قریب نہ آئے. تو اگر ہمیں پروٹیکٹیو بیل ملے گی ہماری تو امید یہی ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں اچھی بات ہے. یہ اس طرح کے الزام ڈیل کے اس لیے بھی لگتے ہیں کہ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ سینٹ کے اندر جو ہے چیئرمین کی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے اور شاید اسحاق ڈار صاحب کو لگا دیا جائے. یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے مفتاح اسماعیل کی موجودگی میں کیا جس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، ابھی تک بھی ڈینائل نہیں آیا. کوئی ایسی ہے موومنٹ کہ سینٹ کے اندر تبدیلی لائی جائے گی اور اسحاق ڈار صاحب کو لایا جائے گا؟ ان کا جی یہ ایک قسم کا پہلا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ یہ پیش کیا جائے گا تحفہ. مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں. بائی دا وے میں یہ فرسٹ ٹائم سنتا ہوں. تو آپ نے جو دو ریفرنس دیے وہ مصطفیٰ کھوکھر تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این میں نہیں ہے اور مفتاح اسماعیل کا آپ کو اسٹیٹس پتا ہے کہ وہ اس وقت مطلب تو ان کا نہیں ہے پی ایم ایل این کا. ویسے وہ نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی کا اب اسٹیٹس کیا ہے ویسے؟ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ آ چکے کہ جا چکے؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ لندن گئے تھے اور بہت سے لوگوں کے حساب سے وہ فائنل میٹنگ کرنے گئے تھے میاں نواز شریف سے. کیونکہ انہوں نے خود اشارہ دیا ہے کہ وہ نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں یا نئی پارٹی اگر نہیں بھی بنانا چاہتے تو ایک پریشر گروپ رکھنا چاہتے ہیں جس میں مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ کھوکھر، شاہد خاقان اور بھی لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ دیکھیں بات تو کوئی غلط نہیں کرتے. وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہی ریفرنس دیتے ہیں نا کہ پاکستان میں تعلیم کا نظام، صحت کا نظام، جو معیشت کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے، یہ تو سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے جہاں ہماری معیشت کھڑی ہے، جہاں ہمارے سوشل انڈیکیٹرز ہیں تو وہ تو تباہ کن ہے. مطلب لوگوں کو تو آج بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، ہر ادارہ ہماری طرف یہ بتا رہا ہے کہ جی پورے ریجن میں کیا ہمارا اب بہت سے سوشل انڈیکیٹرز میں سب سہارن افریقہ کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے. زبیر ایک فرق جو ان کا ایک اختلاف ایک بہت بڑا یہ ہے کہ نعرہ ابھی جو نیا بیانیہ نون لیگ کا ہے وہ ہے کہ 2017 والا پاکستان واپس لایا جائے گا، نواز شریف والا پاکستان. اس کے اندر جو خاقان عباسی صاحب کا دور ہے 2018 کا اور پچھلے 16 مہینے جس کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے، وہ اس کو اس طرح پینٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کہ نون لیگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی بڑی پرفارمنس رہی ہے. نواز شریف صاحب کا قد بڑھانے کے لیے ان کا قد بہت چھوٹا کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کو ایک اختلاف یہ بھی بہت بڑا ہے.